اور قربانی کرتے ہوئے جانور یاد رکھیے، گائے کی قربانی، اور گائے کے اندر مؤنث اور مذکر دونوں آ جاتے ہیں. اسی طرح بکری، اس کی قربانی، بھیڑ دمبا اس کی قربانی. کئی لوگ فون کرتے ہیں جی بھینس کی قربانی جائز ہے، مذکر مؤنث دونوں. تو احادیث کے اندر جن جانوروں کی قربانی کا حکم آیا ہے اس میں اونٹ، گائے، بکری، بھیڑ، یعنی اس نسل سے جو جانور ہیں ان کی قربانی کرنی چاہیے. قربانی کرتے ہوئے یاد رکھیے، اگر آپ خود نہیں کر رہے، کسائی سے کروا رہے ہیں، تو اس قربانی کے گوشت میں سے بطور اجرت اس کو کچھ نہیں دیا جا سکتا. قربانی کے گوشت میں سے، قربانی کی کھال میں سے بطور اجرت کسائی کو اس کو الگ سے پیسے دیجئے، اس میں سے اجرت نہیں دینی. اور خاص طور پہ وہ بھائی جو قربانی میں حصہ ڈالتے ہیں، قربانی میں حصہ ڈالتے ہیں نا، اونٹ میں، گائے میں، وہ حصہ ڈالتے ہوئے دیکھیں کہ اس کے حصے دار کون ہیں. مواحد 6 ہے، 7واں مشرک آ گیا تو سارے کا بیڑا غرق ہو گیا. 6 نمازی ہیں، 7واں بے نمازی آ گیا تو ساری کا بیڑا غرق ہو گیا. 6 حلال رزق کمانے والے ہیں، 7واں بینک منیجر آ گیا تو بیڑا غرق ہو گیا. حصے دار مواحد کو بنائیے، مشرک کو نہ بنائیے. حصے دار، یہ تمیز پیدا کیجئے، اس منہج، اس سوچ، اس فکر کو عام کیجئے کہ ہماری محبتیں اہل توحید سے ہیں، اہل شرک سے ہماری کوئی محبت نہیں ہے. ہماری محبتیں نمازیوں سے ہے، بے نمازی سے ہمارا کوئی رشتہ. ارے بے نمازی جانور سے بھی گندا ہے. میں جذبات میں نہیں کہہ رہا، حقیقت میں کہہ رہا ہوں. بے نمازی جانور سے گندا ہے. اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی گندے ہیں. کہیں گے مولوی صاحب نے بڑا سخت فتویٰ لگایا ہے، سمجھا بھی دیتا ہوں. کسی نے اپنے گھر کے اندر سیکورٹی کے لیے جانور رکھے ہوئے ہیں، بھینس بکری، اس کی سیکورٹی کے لیے کتا پالا ہوا. یہ کتا بیٹھا ہو، آپ پاس سے گزریں اور یہ کتا بیٹھا ہے کتوں کی مجلس میں، ابو، امی، چچا، بھائی، ماموں، خالو، ساری برادری بیٹھی ہے، اس کی 8-10 کتوں میں مجلس لگی ہوئی ہے. آپ پاس سے گزرتے ہیں، آپ نے اس کا نام ٹومی رکھا ہوا ہے، کہتے ہیں ٹومی یہ باقی کتوں سے چھٹی لے گا، اجازت لے گا ان سے کہ جی معلش مجھے گفتگو یہیں پہ روکیے، میں واپس آتا ہوں. یہ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، یہ وفادار کتا ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں اور بھاگے گا اور جا کر اس کے قدموں میں گر جائے گا، اس کی جوتیاں چاٹے گا، اپنی دم زمین پہ مالے گا، لوٹ پوٹ ہوگا، اس کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا. معاملہ ختم ہو گیا، یہ کتا واپس اپنی پھر مجلس میں گیا. اگر وہ کتے اس سے پوچھے کہ ہم تیرے بھائی تھے، ہم تیری برادری کے تھے، ہم تیری نسل کے تھے، ہم تیرے قریبی تھے، دوست تھے، وہ 2 ٹانگوں والا پاس سے گزرا، اس نے ٹومی کہا تو سب کو چھوڑ کے بھاگ گیا، تو نے پوچھا بھی نہیں ہم سے، صلح بھی نہیں ماری کہ میں جاؤں یا نہ جاؤں. تو یہ کتا زبان حال سے کیا کہے گا؟ کہ گا مانتا ہوں تم میرے بھائی تھے، تم میری برادری تھی، تم میری نسل تھی، تم میرے دوست تھے، سب کچھ تھے. جس نے بلایا وہ میرا مالک تھا، جس نے بلایا وہ میرا، کہے گا یا نہیں کہے گا؟ اور جب مالک بلائے پھر دوستوں سے چھٹی لی جاتی، اب تو مالک نے بلایا ہے، باقی سب تعلق ختم. یہ بے نماز کرکٹ کا میچ دیکھ رہا ہے، یہ بے نماز لوڈو کھیل رہا ہے، یہ بے نماز ڈائجسٹ پڑھ رہا ہے، عمران سیریز پڑھ رہا ہے، اردو نیوز پڑھ رہا ہے، ٹیلی ویژن پہ خبریں دیکھ رہا ہے، ڈش اینٹینا کی گندی محفل میں بیٹھا ہے، یا دوستوں سے گپ شپ چل رہی ہے اور مالک کی طرف سے آوازیں بلند ہو رہے ہیں، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اور یہ اپنی مجلس میں جمع رہتا ہے. بتائیے وہ جانور اس سے بہتر ہے یا نہیں ہے؟ بے نماز کا حصہ اپنی قربانی میں ڈال کر ساری قربانی کا بیڑا غرق نہ کیجئے. مواحد کو شامل کیجئے، نمازی کو شامل کیجئے، سود خور کو شامل نہ کریں، حلال رزق کھانے والے کو شامل کریں.